Assalamualaikum dear subscribers. I hope you will be fine. आज का मेरा टॉपिक वेरी इंटरेस्टिंग, चाइना की राइज एज अ सुपर पावर एंड इन दिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो चाइना लेके आ रहा है दुनिया पे, जिसको वेस्ट में भी शक व शुबहात की नज़र से देखा जा रहा है और दीगर ममालिक भी इससे कुछ ख़ाइफ से नज़र आते हैं। कुछ इस तरह के कमेंट्स सामने आते हैं कि जी जब ईस्ट इंडिया कंपनी आया तो एज अ ट्रेडिंग पार्टनर था, लेकिन लेटर ऑन उसने पूरे बरे सगीर पे रूल किया सेंचुरीज़ तक और अपने आप को वहाँ पे एम्फेसाइज करवाया, स्ट्रेस करवाया और रूल किया हमारे ऊपर। चलें, फिर साथ ही ये कहते हैं चलें वो तो क्रिश्चियन रिलीजन से ताल्लुक़ रखते थे और एक मज़हब था, एक गॉडली जो एक रिलीजन है वो था, एक्सेप्टेबल थे, अहले किताब थे। मगर चाइना के बारे में ये कहा जाता है कि ये तो एथेइस्ट की कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो खुदा को भी नहीं मानते। तो किस किस्म का वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो लेकर आएंगे ये, और क्या दुनिया की शक्ल होगी? क्या कम्युनिज़म जो है वो स्प्रेड होगा या कन्फ्यूशनिज़म जो है वो स्प्रेड होगा? चाइना किस तरह से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को एड्रेस करेगा? आज का मेरा टॉपिक, कुछ पॉइंट्स इसके ऊपर मैं बात करूंगी। ये मेरा इस लेक्चर का पार्ट 1 है। इस लेक्चर में आपको इसका एक बैकग्राउंड जो है वो मैं देने की कोशिश करूंगी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग दिस होल वीडियो। लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूला करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह किया करें। चाइना एज अ सुपर पावर in new world order, power, authority and wealth is distributed in today's world, where China turned out to be a significant factor। कि पावर, अथॉरिटी और दौलत जो है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें चाइना नुमाया होकर सामने आ रहा है। China's huge economic potential and military might has increased its influence internationally. Its unique history of long civilization and organized institutes has furthered its appeal in the academic circles। जब आज हर तरफ अफ्रीका में, यूरोप में, एशिया में, हर तरफ चाइनीज़ इंस्टीट्यूट्स, चाइना की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एकेडमिक लेवल के ऊपर कोलेबोरेशन करती हुई नज़र आ रही हैं। चाइनाज़ ओन कंसेप्शन ऑफ एज मॉरली सुपीरियर, चाइना का अपने बारे में ख़ुद ये ख्याल है और अपने आप को मॉरली बहुत सुपीरियर समझते हैं। किस तरह से? कि दे नेवर एवर चेरिश्ड इम्पीरियल एम्बिशंस, कि उन्होंने कभी भी अपने आप को जैसे साम्राज्यी ताकतें आई और उन्होंने सदियों तक रूल किया, इस तरह का कोई ख्याल चाइना के जहन में नहीं है। चाइना इज़ अ बिग कंट्री, इट्स जोग्राफी एंड इट्स लार्ज पॉपुलेशन, और वो लार्ज पॉपुलेशन मेनली कंप्राइज्ड ऑन 90% हैंस चाइनीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, जिससे चाइना को स्ट्रेंथ मिल रही है कि वो मैनेज करेगा एंड मैनिपुलेट करेगा एक सिंगल लार्ज ग्रुप को। सो दिस इज़ अ ग्रेट स्ट्रेंथ फॉर चाइना। चाइना के बैकग्राउंड में जाऊँ तो चाइना टेस्टेड इट्स न्यूक्लियर डिवाइस इन 1964। माओ ज़ेडुंग की जो मूवमेंट थी और उसके एम्बिशंस प्लान थे, सच एज ग्रेट लीप फॉरवर्ड एंड कल्चरल रेवोल्यूशन, कहते हैं कि डिड चाइना मोर हार्म देन गुड। मगर उसके बाद डेंग्स पॉलिसी ऑफ रिफॉर्म एंड ओपनिंग से क्या हुआ कि चाइना टुक अवे फ्रॉम कंट्रोल्ड इकोनॉमी टू मार्केट इकोनॉमी, विच केम टू बी नोन एज लिबरल इकोनॉमी विद चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स। Rising China is increasingly being viewed as a challenge by the West, especially by the US। The appeal, चाइना की जो अपील है या चाइना का जो स्ट्रेटजी है मॉडल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, उसने ऑलरेडी अट्रैक्ट कर लिया है डेवलपिंग कंट्रीज़ को, एंड दिस हैज़ इमर्ज्ड एज एन इनिग्मा फॉर द वेस्टर्न वर्ल्ड। चाइनीज़ वर्ल्ड व्यू क्या है? चाइनीज़ वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? Chinese worldview is no more different from the previous world orders। यहाँ पर भी चाइना ऑफ़र कर रहा है हायरार्किकल सिस्टम को,
بیسڈ آن سپیریئرٹی، مگر اس کے ساتھ وہ ایمبیڈ کرتا ہے ٹریڈیشنس کو، مورلس کو اور ایتھکس کو. Concept of order in China was constructed around the narratives of benevolence for all یا benefit for the all and protection for its followers and protection of peace. یہ چائنا کا جو آرڈر ہے، کنسیپٹ آرڈر ہے اس وقت جو وہ پریویل کرے گا وہ یہ ہے کہ بینیفیلنس فار آل، یعنی وہ کام، وہ سسٹم جو سب کو بینیفٹ دے. چائنا ورلڈ آرڈر از ڈیفائنڈ ایز کنگلی وے، کہتے ہیں اس کو کہ جی چائنا کا جو ورلڈ آرڈر ہوگا وہ کنگلی وے میں ہوگا، بیسڈ آن دا نوشن آف رائٹیسنیس اینڈ بینیولنس، جس میں سب کی بھلائی ہوگی، ایز اپوزڈ ٹو ویسٹرن آئیڈیاز آف ڈیموکریسی اینڈ ایکوالٹی، کہ ویسٹ میں جس طرح سے ڈیموکریسی کو، ایکوالٹی کو جو پروموٹ کیا جاتا ہے، یہاں پر چائنا کے ورلڈ آرڈر میں جو ہے وہ کنگلی وے میں یوز کیا جائے گا اس کو، اور اس کو رائٹیسنیس اینڈ بینیولنس جس میں سب کا فائدہ ہوگا، چائنا اس کو ٹیک کرے گا. In the recent years, Chinese Communist Party (CCP) has revived the Confucius traditions and views. کیا وہ views ہیں کنفیوشیسزم کے؟ کیا ہے؟ who emphasize the ethical behavior on behalf of both state and society. وہ state اور society کے جو ethical norms ہیں، traditions ہیں کنفیوشیس سسٹم کے اندر، وہ ان کو ریوائیو کرنا چاہتا ہے چائنا. According to Confucius, state is required to deter unethical behavior. state جو ہے unethical behavior کو روکے گا. In the Confucius traditions, family formed the most significant unit of a society. کسی بھی معاشرے کا فیملی جو ہے وہ سب سے بنیادی اور انتہائی اہم یونٹ ہوتا ہے، اور اس کے مطابق this is in Confucius tradition that beneficial for all should be the main norms and category for Chinese world order. اور وہ اسٹیٹ کی امپورٹنس کو اس طرح سے شو کر رہے ہیں کنفیوشزم میں کہ اسٹیٹ از دا ایلیمنٹ جو ڈیٹر کرتی ہے، روکتی ہے ان ایتھیکل بیہیویئر کو، اور سوسائٹی، معاشرہ کے اندر جو ہے وہ بیسک یونٹ جو ہے وہ فیملی ہوتا ہے، جہاں پر فیملیز جو ہیں ڈسٹرب ہوتی ہیں، جیسا کہ لائک ویسٹرن سسٹم میں آپ دیکھتے ہیں کہ فیملیز سیٹ اپ جو ہے، فیملی لائف جو ہیں وہ لوگوں کی ڈسٹرب ہوتی ہیں. فیملی کا کوئی اس طرح سے کانسیپٹ نہیں ہے، ہم ڈس انٹیگریٹڈ فیملی کا کانسیپٹ وہاں سے لیتے ہیں، جس طرح سے ایشیا کے اندر ہے وہاں پر وہ چیز نہیں ہے. لیکن کنفیوشزم بھی فیملی کو سپورٹ کرتا ہے کہ ایک اسٹرانگ فیملی، ایک ایتھیکل اسٹیٹ جو ہے وہ ایک ایتھیکل جو ہے رولر جو ہے وہ کریٹ کرتی ہے. ایک ایتھیکل فیملی، مورل فیملی جو ہے وہ مورل رولر جو ہے بورن کرتی ہے، پیدا کرتی ہے. چائنا بلیو دیٹ دا ورلڈ ٹوڈے از ناٹ فیسنگ دا پرابلم آف اے فیلڈ اسٹیٹس، جو کہ کانسیپٹ ہے ویسٹ کا، کہ دنیا اس وقت جو ہے فیلڈ اسٹیٹس کے کانسیپٹ سے گزر رہی ہے کہ ریاستیں ناکام ہو گئی ہیں. چائنا کہتے ہیں نو، دیٹ از ناٹ دا فیلڈ اسٹیٹ بٹ دا فیلڈ ورلڈ. چائنا ریجیکٹس دا ویسٹرن آئیڈیا آف انٹرنیشنلٹی وچ ہیز فیلڈ ٹو انشور کوآپریشن. چائنا ویسٹ کے اس آئیڈیا کو جس نے کوآپریشن کو پروموٹ نہیں کیا اس کو ریجیکٹ کرتا ہے. اکارڈنگ ٹو چائنا، solution of problem is sought in the creation of world institutions representing the interest of all nations. کہ وہ ادارے کریٹ کیے جائیں جس میں تمام قوموں کے انٹرسٹ کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کیا جائے، انسٹیڈ ٹو بینگ دا ٹول آف ڈومینیشن فار دا فیو، کہ کسی چند ممالک کی ڈومینیشن کی بجائے ایسا سسٹم، ایسے انسٹیٹیوشنز ورلڈ میں کریٹ کیے جائیں جو کہ آل نیشنز کے انٹرسٹ کو جو ہے وہ واچ کریں. یہ چائنا کا کی بیک گراؤنڈز میں دے رہی ہوں، جو کہ ورلڈ آرڈر میں آگے چل کے میں بتاؤں گی آپ کو. دا کارڈینل پرنسپل آف ٹینشیا، دا کارڈینل پرنسپل آف ٹینشیا از انکلوژن آف آل اینڈ ایکسکلوژن آف نو ون، کہ کوئی بھی سسٹم سے باہر نہ رہے. چائنیز کنسیپٹ آف ورلڈ ہیز 3 براڈ میننگ. اگر میں اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے بات کروں، چائنیز کانسیپٹ آف ورلڈ ہیز 3 براڈ میننگ. نمبر 1، دا ارتھ or all under the sky, establishment of universal agreement, a common choice beneficial to all. تیسرا broad meaning ہے development of global institutions for global order. While concluding this topic, these points, I can say that Chinese world order, where China will be number 1, embraces and is trying to embrace
and to save the interest of all under the sky. لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے why and what are the Chinese motives behind all this internationality. وہ کیوں انٹرنیشنل ہونا چاہ رہے ہیں, وہ کیوں سپر پاور کے اسٹیٹس کو لینا چاہ رہے ہیں. How and what strategies USA and China will opt to make this world peaceful and reasonable. وہ کیا ایشوز ہیں جن کو, کیا آبجیکٹیوز ہیں جن کو چائنا جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے. اس کے اوپر میری نیکسٹ ویڈیو ویری سون یو ول فائنڈ. I think you would like this lecture and very small points جو میں نے آپ کو یہاں پر دیے ہیں. میرا جو نیکسٹ لیکچر ہوگا اس کے اندر میں اس کو کمپلیٹ کروں گی, جس میں میں آپ کو کچھ ایسے کویشچنس جو آپ کو ڈیورنگ وائوا CSS کے ایگزام میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں ایک ریگارڈنگ نیو ورلڈ آرڈر کرنٹ افیئرس کے پیپر کے کویشچن کے تحت, وہ بھی آپ کو اس میں ایڈریس ہوں گے. مگر یہ جو پوائنٹس میں نے ابھی آپ کو دیے ہیں یہ بیسک پوائنٹس ہیں جو کہ نیو ورلڈ آرڈر ویئر چائنا ول بی ایمرج ایز اے سپر پاور, اس کے بیسس میں آپ کو یہی نظر آئیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو وتھ کویشچنز جو ہیں وہ میں آپ کو ایڈریس کروں گی. تھینک یو ویری مچ.